السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين۔ ہر طرح کی حمد و ثنا، تعریف اور توصیف اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس کی نعمتیں بے شمار ہیں، جس کے احسانات انگنت ہیں۔ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہم کو ایمان کی دولت سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو توحید کی سعادت بخشی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہم کو شرک سے، کفر کی گندگی سے اللہ رب العالمین نے ہم کو محفوظ رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین اسلام اور توحید پر ہی ہماری زندگی جاری رکھے جب تک ہمارے سانسوں کی ڈور سلامت ہے، ہمارے قدم اسلام کے راستے پر رہیں، اور جب ہماری موت آئے تو ہماری زبان سے نکلنے والا کلمہ توحید کا کلمہ ہو۔ توحید اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور توحید جو ہے وہ اللہ رب العالمین کا سب سے بڑا احسان ہے جو بندے پر کرتا ہے۔ اور توحید ماننے والے، توحید کے راستے پر چلنے والوں کے امام ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام موحدین کے امام ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام موحدین، اللہ رب العالمین نے ان کو سارے انسانوں کا امام بنایا ہے، اور امامت کا یہ جو درجہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملا ہے، یہ ایسے ہی نہیں مل گیا، بلکہ اللہ رب العالمین نے ان کو آزمایا، ان کے ایمان کو، ان کی توحید کو، ان کے توکل کو، ان کی ہمت، حوصلے اور جرأت کو قدم قدم پر آزمایا، اور جب وہ اپنی ہر آزمائش میں کامیاب ہوئے تب اللہ تعالیٰ نے جا کر کے ان کو امامت کے منصب سے سرفراز فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ کی، اور یاد کریے، ذکر کیجئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ ہم یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذکر کے لیے بیٹھے ہیں۔ یہ حکم اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو دیا ہے کہ آپ حضرت ابراہیم کا ذکر کریں، ہے نا۔ یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، ان کی زندگی کی تاریخ بیان کرنے کے لیے ہم بیٹھے ہیں۔ حضرت ابراہیم کی تاریخ بیان کرنے کا حکم ہم کو کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا۔ ایک جگہ پر نہیں، قرآن مجید میں بے شمار مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کیا حکم دیا کہ آپ ابراہیم کی تاریخ بیان کریں۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبْأَ ابراہیم، اللہ نے فرمایا کہ ان پر ابراہیم کا قصہ ان کو سنائیے، ان کو ابراہیم کی بات بتائیے، ابراہیم کے ساتھ پیش آنے والا واقعہ بتائیے، اور اس کے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، ابراہیم کے ساتھ جو معاملہ پیش آیا آپ کتاب میں اس کا ذکر کیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، یاد کریے، لوگوں کو بتائیے وہ وقت جب ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری باتوں سے آزمایا، قدم قدم پر ان کا امتحان اللہ تعالیٰ نے لیا۔ فَأَتَمَّهُنَّ، تو انہوں نے اس امتحان میں کامیابی حاصل کی، ہر امتحان کو کامیاب کر کے دکھایا۔ فَأَتَمَّهُنَّ، یہ کتنی بڑی بات ہے۔ ہاں، امتحان لینے والا اگر دنیا ہی میں یہ ڈکلیئر کر دے کہ میرا فلاں بندہ امتحان میں کامیاب ہو گیا، کتنی بڑی بات ہے۔ امتحان ہمارا بھی چل رہا ہے، ہم میں سے ہر انسان آزمائش کے دور سے، امتحان کے دور سے ہی تو گزر رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہم نے زندگی اور موت امتحان ہی کے لیے دی ہے۔ ہم کامیاب ہیں یا ناکام ہیں، یہ فیصلہ کب ہوگا؟ قیامت کے دن، جب ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے حضور میں حاضر ہوں گے، تو ہم کو پتہ چلے گا ہم کامیاب ہوئے یا ناکام ہوئے، ہمارے اعمال قبول ہوئے یا رد کر دیے گئے، اللہ ہم سے خوش ہوا یا ناخوش ہوا۔ دنیا میں ہم کو نہیں پتا ہے۔ حضرت ابراہیم کا مرتبہ کتنا بلند ہے، دنیا ہی میں اللہ رب العالمین نے کیا بتا دیا، فَأَتَمَّهُنَّ،
جتنے امتحان ہوئے ابراہیم ہر امتحان میں کامیاب ہو گئے، ہر امتحان میں پاس ہو گئے. وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اور ابراہیم نے وفاداری دکھائی، پورا کر کے دکھایا. ہر کام کو جو اللہ تعالیٰ نے ان کے سپرد کیا تھا پورا کر کے دکھایا. ہر عہد اور وعدہ جو اللہ تعالیٰ نے لیا تھا اس وعدے پر وہ کھرا اترے. وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى. تو اللہ تعالیٰ نے ان سے بہت ساری چیزوں میں امتحان لیا. فَأَتَمَّهُنْ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب میں تم کو لوگوں کا امام بناتا ہوں. امامت کا جو مرتبہ حضرت ابراہیم کو ملا وہ ایسے ہی نہیں ملا، وہ اس امتحان میں کامیاب ہوئے. بارک اللہ فیکم. وہ اس امتحان میں انہوں نے کامیاب ہو کر کے خود کو اہل ثابت کیا. نہیں بعد میں اس امتحان میں کامیاب ہو کر کے انہوں نے خود کو اہل ثابت کیا کہ وہ امامت کے مستحق ہیں. اس لیے امام ابن القیم رحمہ اللہ نے بڑی پیاری بات کہی ہے. انہوں نے کہا کہ جب تک کہ بندہ صبر سے، آزمائش سے گزر کر کے اپنے توکل، اپنے اللہ تعالیٰ پہ بھروسے کا امتحان نہیں دے دیتا، تب تک کہ اس کو دنیا میں امامت کا درجہ نہیں ملتا. جس کو بھی اللہ تعالیٰ امام بناتا ہے اس کو اپنے امامت کے منصب پر پہنچنے سے پہلے اپنے صبر، اپنے توکل، اپنے ایمان، اپنے تقوی، اپنی دینداری کا امتحان اللہ تعالیٰ کے سامنے دینا پڑتا ہے. جب اس بھٹی میں پک کر کے وہ کندن بن جاتا ہے تب اللہ تعالیٰ اس کو امامت کے درجے تک پہنچاتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ امام بنا دیا بلکہ ان کی اس کامیابی کا جو انعام تھا وہ بہت کچھ دنیا میں بھی رکھا، اور آخرت میں جو انعام ان کے لیے وہ تو ہے ہی ہے. دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انعام یہ دیا کہ تم کو امام بنا دیا. حضرت ابراہیم نے جو دعائیں کی اللہ تعالیٰ نے وہ دعائیں قبول فرمائی، اور اس کے بعد آخرت میں تو حضرت ابراہیم کا انعام بہت بڑا ہے. آخرت میں جو فضیلتیں ان کو حاصل ہیں، کوئی فضیلت یاد ہے آپ لوگوں کو خاص قیامت کے دن کی حضرت ابراہیم کو کیا فضیلت ہے؟ ہاں کس نے جواب دیا؟ ہاں اچھا اتنا دور سے. سب سے پہلے قیامت کے دن کپڑا کس کو پہنایا جائے گا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہنایا جائے گا. برزخ میں بھی ایک انعام ان کو ملا، ابھی مل رہا ہے. کون سا انعام ہے وہ؟ ہاں جنت میں ہے. کیا کر رہے ہیں جنت میں؟ ہاں جو ہاں وہ تو ہے، آج کا پیر پکڑ کے رہیں گے. اور کیا ہے؟ جنت میں بچوں کی کفالت کر رہے ہیں. حضرت ابراہیم اور ان کی بیوی کیا ہے؟ ایمان والے بچے جو وفات پا جاتے ہیں ان کی کفالت کون کرتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی. اس میں حضرت ابراہیم کے لیے بھی شرف ہے اور ایمان والوں کے لیے بھی صبر ہے نا. حضرت ابراہیم کے لیے کیا شرف ہے کہ کئی سالوں تک، بڑھاپے تک ان کو اولاد نہیں ملی، لیکن انہوں نے صبر کیا. اللہ تعالیٰ نے اس کا بدلہ کیا دیا؟ اب بغیر کسی تکلیف کے ان بچوں کی پرورش کر رہے. وہ دنیا میں بچوں کی پرورش میں بہت تکلیف ہے نا، پریشانیاں ہیں، عورت کو حمل اور وضع حمل کی تکلیفوں سے گزرنا پڑتا ہے. پھر بچوں کو سنبھالنے میں انسان کو، بچے جو ہے نا وہ ناک کو چنے چبوا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں انہوں نے اولاد کے نہ ہونے پر صبر کیا. اللہ تعالیٰ نے اس کا انعام کیسے دیا؟ اب وہ بغیر کسی مصیبت کے بہت سارے بچوں کے باپ ہیں، وہ ہے نا، سب کی پرورش کرے. پوری ملت کے باپ تو وہ ہے ہی ہیں، ملت ابیکم ابراہیم. اور عالم برزخ میں اللہ رب العالمین کے یہاں بھی بہت سارے بچوں کی پرورش وہ کر رہے ہیں. حضرت ابراہیم کے لیے شرف ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کیسے انعام دیتا ہے دیکھیے. دنیا میں اولاد کے نہ ہونے پہ انہوں نے صبر کیا، آخرت میں اللہ تعالیٰ نے اتنے بچے ان کو دے دیے. سب کی تربیت، سب کی پرورش حضرت ابراہیم علیہ السلام کر رہے ہیں. اور ایمان والے بندے کے لیے بھی صبر ہے کہ اگر ہم سے ہمارا بچہ بچپن میں چھین لیا جائے، ہم کو صبر کرنا چاہیے کہ ہم کیا تربیت کرتے ہیں، ہم کیا پرورش کرتے ہیں اپنے بچے کی. اب اللہ تعالیٰ نے اس کو کس کی پرورش میں دے دیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پرورش میں دے دی ہے. اس لیے بچے کی موت پر صبر پر بہت بڑا اجر حدیثوں کے اندر آیا ہے. بہرحال تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کیونکہ اپنے امتحان میں کامیاب ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی ان کو بہت سارے انعامات دیے. ان کی دعاؤں کو اللہ نے قبول کیا. انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ میری نسل میں امام بنانا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی نسلوں میں ائمہ رکھ دیے ہے نا. وجعلنا فی ذریتہ نبوۃ والکتاب، ہم نے کتابیں اور نبوت ان کی نسلوں میں رکھ دی ہے. اور اللہ رب العالمین سے انہوں نے کہا کہ اللہ رب العالمین یہ جو وادی غیر ذی زرع ہے مکہ، اللہ تعالیٰ اس کو آباد کر دے. اللہ تعالیٰ نے آباد کر دیا. فرمایا کہ اس کو امن والا شہر بنا دے. دنیا میں سب سے زیادہ امن والا شہر اگر کوئی ہے تو مکہ ہے نا. سب سے محفوظ شہر اگر آج دنیا میں کوئی ہے تو مکہ ہے. رات میں 3 بجے بھی اگر کوئی عورت اپنے ہوٹل سے نکل کر کے کعبۃ اللہ کا طواف کرنے آتی ہے، اس کو کوئی خوف ہوگا؟ کوئی خوف نہیں. دنیا میں اس سے زیادہ پرامن شہری کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے حرم بنا دیا. ہاں تو انہوں نے کہا کہ اللہ رب العالمین یہاں پہ ثمرات اور پھل اللہ تعالیٰ جمع کر دے. تو اس بے آب و گیا وادی میں دنیا کی کون سی آسائش ہے جو موجود نہیں ہے؟ ان کی دعائیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں قبول فرما دی. آخرت میں تو ان کا مقام بہت بلند ہے. پر یہ مقام ایسے ہی نہیں ملا، ان کو بہت زیادہ آزمائشوں سے گزرنا پڑا.
ان آزمائشوں میں ہمارے لیے بھی ایک سبق ہے کہ ایک ایمان والا بندہ آزمائش میں اس کا ایٹیٹیوڈ کیسا ہونا چاہیے، اس کا رویہ کیسا ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ الگ الگ لوگوں کو الگ الگ طریقوں سے آزماتا ہے. اس آزمائش میں کھڑا اترنے کے لیے ہمارا کردار کیسا ہونا چاہیے، یہ ہم کو حضرت ابراہیم کی سیرت میں دیکھنا ہے. سیرت پڑھنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ آزمائش کے دور میں کامیاب کیسے ہوں، آزمائش سے گزر رہے ہوں تو ہمارا ایٹیٹیوڈ اللہ کو لے کر کے کیسا ہونا چاہیے، اللہ کے سامنے ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے. کیا کیا آزمائشیں تھیں بھائی؟ سب سے بڑی آزمائش تو تھی پیدائش جس گھر کے اندر ہوئی وہ پورا گھرانہ شرکیہ گھرانہ، شرک کرنے والا گھرانہ، پوری قوم شرک کرنے والی قوم، پورا ملک شرک کرنے والا ملک. بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس زمانے میں پیدا ہوئے زمین پر کوئی ایک انسان موحد نہیں تھا، پوری دنیا شرک کے اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی. اکیلے حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے جو توحید کی شمع لے کر کے کھڑے ہوئے، توحید کی مشعل لے کر کے کھڑے ہوئے. ان کے زمانے میں ان کے علاوہ اس زمین پر کوئی بھی ایک موحد انسان نہیں تھا. پوری دنیا شرک کے اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی. اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کا چراغ جلایا. یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا ہے نا. اچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور حضرت ابراہیم کی زندگی میں یہ بہت مماثلت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جس دور میں مبعوث کیے گئے دنیا ہدایت سے پوری طور پہ خالی ہو چکی تھی. توحید اصلی کا نام و نشان ختم ہو چکا تھا، اس کی دعوت دینے والے ختم ہو چکے تھے. اور اللہ کے حضرت ابراہیم کے زمانے میں بھی یہ بات ہوئی. اور دونوں جو ہے وہ ایک مشرک گھرانے میں پیدا ہوئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی مشرک گھرانے میں پیدا ہوئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہاں پیدا ہوئے؟ مشرک گھرانے میں، شرک کرنے والے گھرانے میں. نہ صرف یہ کہ شرک کرنے والا گھرانہ بلکہ قریش کے لوگ تو شرک ان کا دین بھی تھا، ان کی دنیا بھی تھی. قریش والوں کے لیے شرک دین بھی تھا اور دنیا بھی تھی. دین تو تھا ہی ان کا، عقیدہ ان کا شرکیہ تھا، لیکن جو ان کی اکانومی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں قریش والوں کی جو اکانومی تھی، اکانومی کس پہ ڈیپینڈ کرتی تھی؟ شرک پر. قریش والوں کو جو بہت بڑا مقام حاصل تھا پورے عرب میں، وہ کیوں حاصل تھا؟ کیونکہ وہ بت پرستوں کے امام تھے، بت پرستوں کی قیادت کرنے والے تھے. پورے عرب کے بت جو ہے وہ لا کر کے کعبۃ اللہ میں رکھے ہوئے تھے اور وہ ان کی متولی تھے کعبہ کے، ان بتوں کی حفاظت کرنے والے تھے. اس لیے پورے عرب کے لوگ جو ہے وہ بہت محبت کی نگاہ سے دیکھتے تھے. اور جب قریش کے لوگ جب آتے تھے وہ طواف کرنے کے لیے، اپنے بتوں کی عبادت کرنے کے لیے، تو قریش والوں کے لیے مالی آسائشیں بھی جو تھیں وہ شرک سے ہی وابستہ تھیں. حضرت ابراہیم کا بھی معاملہ تھا کہ پوری دنیا شرک میں ڈوبی ہوئی تھی. اچھا یہ دیکھیے، یہ خصوصیت اللہ کے نبی حضرت ابراہیم کے علاوہ اور کسی نبی کو نہیں حاصل ہے نا، کہ حضرت ابراہیم کی نسل میں جو دوسرے انبیاء آئے ان کو دین کی نعمت کیسے ملی؟ ان کو دین کی نعمت ملی اپنے آبا و اجداد سے، ہے نا. حضرت اسماعیل کو توحید کی نعمت کیسے ملی؟ حضرت ابراہیم سے ملی. حضرت اسحاق نے توحید کہاں سے حاصل کی؟ اپنے باپ سے حاصل کی. حضرت اسحاق کی نسل میں جو انبیاء آئے سب کو جو توحید کی نعمت ملی وہ کیسے ملی؟ وراثت میں ملی. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وراثت میں توحید کی نعمت نہیں ملی تھی، اللہ نے توحید کی نعمت ان کے دل میں الہام کر دی تھی. وہ کیسے قرآن کہتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ من قبل، کہ ہم نے ابراہیم کو نبوت، من قبل سے علماء نے مراد لیا کہ نبوت دینے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سمجھداری دے دی تھی توحید کی. توحید کی نعمت ان کے دل میں ڈال دی تھی، ان کے دماغ میں ڈال دی تھی توحید کی نعمت. رشد کہتے ہیں دل کے ہدایت کو، ہے نا. ہدایت اور رشد دو الگ الگ چیزیں. رشد کس کو کہتے ہیں؟ دل صحیح راستے پر چلا جائے اس کو کہتے ہیں رشد، اور عمل صحیح ہو اس کو کہتے ہیں ہدایت. اس لیے ہم خلفاء کو کیا کہتے ہیں؟ خلفاء الراشدین المہدیین. رشد پہلے دل صحیح راستے پر جاتا ہے، پھر عمل بھی ہمارا صحیح ہو جاتا ہے. تو عمل اگر صحیح ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہدایت. اور دل اگر سیدھے راستے پر ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ رشد. اللہ نے فرمایا ہم نے ابراہیم کو نبوت دینے سے پہلے ہی رشد عطا فرما دیا تھا، اس لیے انہوں نے زندگی میں کبھی شرک نہیں کیا. مشرک گھرانے میں پیدا ہونے کے باوجود شرک کیوں کیسے بچ گئے؟ اللہ نے توحید کی ہدایت ان کے دل میں ڈال دی تھی. ان کو وراثت میں نہیں ملی، کوئی لیگیسی نہیں تھی جو چلتی ہوئی آ رہی تھی، ہے نا. جیسے بنی اسرائیل کی جو انبیاء ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ میں کیا بتا رہا ہوں؟ بنی اسرائیل کی جو انبیاء ہیں ان کو توحید کی نعمت اپنے خاندان والوں سے ملی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں تو سب مشرک تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھی جو توحید کی نعمت تھی وہ کیسی دی تھی؟ ان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت ڈال دی تھی. تو اس لیے اللہ کے نبی نے کبھی زندگی میں شرک نہیں کیا، اور یہی معاملہ حضرت ابراہیم کے ساتھ بھی ہوا. تو اس معاملے میں حضرت ابراہیم اور اللہ کے نبی دونوں بہت مماثل ہیں، دونوں ایک جیسے ہیں کہ ان کو بھی مشرک گھرانے میں حضرت ابراہیم پیدا ہوئے. سارا گھرانہ، سارا ملک، بلکہ ساری دنیا شرک کر رہی تھی، وہ اکیلے موحد تھے. ہاں، اکیلے توحید کی شمع جلانے والے تھے. اور پھر انہوں کو اللہ تعالیٰ نے ایسی ہدایت دی. حضرت ابراہیم کا بچپن کیسے گزرا اس کی تفصیل قرآن و حدیث میں موجود نہیں ہے.
جو ان کا بہت بلکہ ان کی والدہ کا بھی ذکر کوئی قرآن و حدیث کے اندر موجود نہیں ہے. بعض اسرائیلی روایتوں میں بعض واقعات آتے ہیں. مثلا ایک واقعہ یہ آتا ہے کہ حضرت ابراہیم کے جو باپ تھے آزر. اب یہ بھی جو ہے بعض مفسرین نے بلا وجہ کی تعویل کرنے کی کوشش کی ہے کہ آزر جو ہے وہ حضرت ابراہیم کے باپ نہیں تھے بلکہ ان کے چاچا تھے, اور ان کے باپ جو تارح تھے وہ پہلے ہی وفات پا چکے تھے, ایسا بعض مفسرین نے کہا ہے, اور اس کی بنیاد اسرائیلی روایات پر ہے. پر قرآن مجید میں صاف صاف اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, اذ قال ابراہیم لابیہ, کہ ابراہیم نے اپنے باپ سے کہا آزرا, جس کا نام کیا تھا, آزر تھا. تو ہم یہ بول سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے تارح نام رہا ہو, آزر لقب رہا ہو, لیکن بہرحال جو انہوں نے اپنے باپ کے ساتھ ہمدردی دکھائی اور آخری وقت تک کے ان کو دعوت دیتے رہے, دعوت قبول نہیں کی تو کہا پھر بھی میں آپ کی مغفرت کے لیے دعا کروں گا, یہ جو تعلق اور وابستگی دکھائی گئی ہے, پھر باپ کی طرف سے جو سختی دکھائی گئی, ان ساری چیزوں کو جمع کریں تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ آزر حضرت ابراہیم کے والدی تھے. اصل میں یہ پرابلم ان لوگوں کو ہوتا ہے جو کہتے ہیں کسی نبی کا باپ جو ہے وہ مشرک نہیں ہو سکتا ہے. ہاں بہت سارے لوگ, حضرت علی, حضرت شیعہ خاص طور پہ, ہاں حضرت علی کا حوالہ دینے کے لیے اس لیے بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ ابو طالب بھی جو ہے وہ مشرک نہیں تھے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے. اللہ کی صحیح حدیثوں میں ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اور والدہ مسلم نہیں تھے, اسلام نہیں قبول کیا تھا انہوں نے. تو یہ بلا وجہ کی جذباتیت ہے, اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. اللہ تعالیٰ بت پرست کے گھر میں موحد پیدا کر دے, موحد کے گھر میں بت پرست پیدا ہو جائے. حضرت نوح علیہ السلام موحدین کے امام, اپنے زمانے کے رسول, لیکن بیٹا کیا ہو گیا, مشرک ہو گیا. تو یہ اللہ تعالیٰ اس طرح سے بندوں کو آزماتا ہے. یہ بھی بہت بڑی آزمائش تھی نا کہ ایک مشرک گھر میں مشرک باپ کا بیٹا وہ موحد ہو گیا. اب بچپن ان کا کیسا گزرا اس کی بہت زیادہ تفصیلات نہیں ہیں. بعض اسرائیلی روایتوں میں آتا ہے کہ ان کے باپ جو ہے وہ نہ صرف ایک بت پرست تھے بلکہ بتوں کو بنانے والے تھے, صنم تراش تھے, بت بناتے تھے. ان کا کام ہی بتوں کو بنانا تھا, بتوں کو بنا کر کے بیچتے تھے. بعض ایک مفسرین نے یہ بات بھی لکھی ہے تاریخی روایات کی روشنی میں, اسرائیلی روایات کی روشنی میں, کہ صرف بت بنانے والے نہیں تھے بلکہ جو ایک برہمن طبقہ ہوتا ہے نا کسی اس کا, جو ایک اعلیٰ مذہبی رہنماؤں کا طبقہ ہوتا ہے, جو پروہت قسم کے لوگ ہوتے ہیں, تو وہ پروہت تھے. اور بہت بڑا مقام ان کو اپنے جو نمرود بادشاہ تھا, نمرود جیسے بادشاہوں کی بھی ایک مجلس ہوتی ہے نا مذہبی, ان کے رہنماؤں کی ایک الگ مجلس ہوتی ہے, تو اس میں 6-7 ہی لوگ تھے. اس میں سے ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد بھی ان میں سے ایک تھے. یہ بعض روایتیں اسرائیلیات میں آتی ہیں اور اس میں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ جو ہے وہ بت بنا کر کے حضرت ابراہیم کو دیتے تھے, جاؤ بیچ کر کے آؤ. لیکن جیسے ہی وہ سن رشد کو پہنچے, سمجھداری کی عمر کو پہنچے, ان کو ان بتوں کی گندگی سمجھ میں آ گئی اور ان کا یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ بت معبود نہیں ہو سکتے. تو وہ جب بتوں کو لے کر کے جاتے بازار میں تو کہتے کہ کون خریدے گا ان بتوں کو جو نہ نفع پہنچا سکتے نہ نقصان پہنچا سکتے. بت بیچتے ہوئے یہی بولتے کہ ان بتوں کو کون خریدے گا جو نہ نفع پہنچا سکتے نہ نقصان پہنچا سکتے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی, رشد دیا, توحید کی نعمت سے ان کو نواز دیا, اور اس کے بعد جب وہ تھوڑا سمجھداری کی عمر میں ہوئے تو سب سے پہلی دعوت کا آغاز کس سے کیا, اپنے باپ سے. اس میں ہمارے لیے نصیحت کیا ہے کہ دعوت کا, تربیت کا آغاز کہاں سے کرنا چاہیے, اپنے گھر سے کرنا چاہیے. ہمارے پاس اگر کوئی نعمت ہے تو ہماری نعمت کے سب سے پہلے مستحق کون ہے, ہمارے گھر کے لوگ, ہمارے والدین. پہلے ان تک کے وہ نعمت پہنچانے کی کوشش کرنے. سب سے بڑی نعمت کیا ہے, توحید کی نعمت ہے, ایمان کی نعمت ہے. اس لیے انہوں نے اپنی دعوت کا آغاز اپنے گھر والوں سے کیا, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو یہی کیا نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سب سے پہلے دعوت کا آغاز اپنے گھر والوں سے کیا. وانذر عشیرتک الاقربین, کہ اپنے جو قریبی رشتہ دار ہیں اللہ کے نبی سے کہا گیا پہلے ان کو ڈراؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریش میں مبعوث ہوئے تو ڈائریکٹ طائف نہیں چلے گئے, پہلے بنو ہاشم کے لوگوں کو ڈرایا, قریش والوں کو ڈرایا. جب قریش والوں نے نہیں مانا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکل کے پھر طائف گئے اور مدینہ کے لوگوں کو دعوت دی, اور جو حاجی حج کرنے آتے تھے ان کو پکارا. لیکن پہلا کام کس سے کرنا ہے, تربیت کا کام اپنے گھر پہ کرنا ہے. یہ حضرت ابراہیم کے اسوہ میں ہمارے لیے بہت بڑی نصیحت ہے, اور ہماری بہت بڑی خامی ہے. آپ یہ دیکھیں گے کہ ایک شخص پوری دنیا میں گھوم گھوم کے دعوت کا کام کر رہا ہے, 40 4 مہینے کے چلے لگا رہا ہے, اس کے اپنے گھر میں اس کے اپنے بچے, بیوی اور ماں باپ دین سے دور ہیں, اس کی فکر نہیں کر رہے ہیں. یہ نبوی طریقہ تعلیم نہیں ہے, نبوی طریقہ دعوت یہ نہیں ہے کہ آدمی پوری دنیا کے لیے فکر مند ہے, اپنے گھر کے بارے میں فکر مند نہیں ہے. پہلے اپنے بچوں کے بارے میں فکر کرو, اپنی بیوی کے بارے میں فکر کرو, اپنے ماں باپ کے بارے میں فکر کرو. دعوت کا آغاز اپنے گھر, اپنے علاقے, اپنے خاندان سے ہونا چاہیے, ہے نا. حضرت ابراہیم اسلام نے ہجرت کی, بلکہ دنیا میں سب سے پہلے ہجرت کس نے کی, حضرت ابراہیم ہی نے کی. سب سے پہلے اللہ کے لیے اپنا وطن چھوڑنے والے حضرت ابراہیم تھے. لیکن ایسا نہیں ہوا توحید لے آئی, اب ساری قوم مشرک ہے تو چلو ہجرت کر لو, ایسا کیا.
پہلے اپنی قوم پر محنت کی، جب اپنی قوم والوں سے ہار گئے اور دیکھا کہ قوم والے ماننے پر نہیں راضی ہیں، رجم کر رہے ہیں، آگ میں ڈالنے کی کوشش کی، ہر طرح سے کوشش کر کے دیکھ لی، جب دیکھا کہ قوم والوں نے سارے دروازے بند کر دیے، پھر گھر سے باہر نکلے۔ ہمارے یہاں بعض لوگ گھر سے باہر نکلنے کی دعوت بہت دیتے ہیں، اور گھر کے اندر جو گناہ ہو رہا ہے، جو شرک ہو رہا ہے، جو بے دینی ہے، اس کی طرف ذرا سی بھی توجہ نہیں ہوتی ہے۔ تو آغاز اپنے گھر والوں سے کرنا ہے، اپنے بچوں سے کرنا ہے، اپنے ماں باپ سے کرنا ہے، اپنی بیوی سے کرنا ہے۔ تو انہوں نے سب سے پہلے اپنے باپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اذ قال ابراہیم لابیہ آذر، جب ابراہیم نے اپنے باپ آذر سے کہا، اتتخذوا اصناما آلہہ، کیا آپ بتوں کو اپنا معبود بناتے ہیں؟ آپ نے بتوں کی عبادت کی ہے، بتوں کو اپنا معبود بناتے ہو۔ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ اور آپ کی قوم والے سب کے سب کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں۔ اب ہمارے ماحول میں اس بات کو سمجھنا ذرا سا مشکل ہوگا کہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے ہمارے حساب سے، یعنی باپ سے اختلاف کر لینا، اب تو وہ قدریں باپ کے اطاعت کی اور باپ کی وہ عظمت باقی نہیں رہ گئی۔ پر ہم تھوڑا پیچھے جائیں، یہ ہزاروں سال پہلے کا واقعہ ہے، قبائلی علاقہ ہے، قبائلی علاقے میں باپ ایک بہت بڑی اتھارٹی ہوتا ہے گھر کے اندر، ہے نا۔ ہمارے گھروں میں اتنا کوئی باپ کی عزت کون کرنے والے ہیں؟ ہاں، مانے نہیں مانے تو نہیں مانے، بہت سارے معاملات میں بیٹا جو ہے باپ سے بغاوت کر لیتا ہے، اس کو باپ کا محتاج نہیں ہے وہ۔ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام جس قبیلے جس ماحول میں پیدا ہوئے وہ قبائلی معاشرہ ہے، قبائلی معاشرے میں باپ ایک بہت بڑی اتھارٹی ہوتا ہے، ہاں، باپ ایک بہت بڑی اتھارٹی ہوتا ہے، اس کے سامنے زبان کھلنا بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ بلکہ ہم اپنے ہی معاشرے میں 40 50 60 سال پہلے جائیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ باپ جو ہے اس کا کتنا بڑا کنٹرول ہوتا تھا، پورے گھر کا وہ سربراہ ہوتا تھا، ہے نا۔ بلکہ آپ لوگوں میں سے ہی جو بزرگ لوگ ہیں ان کا جو رویہ اپنے والدین کے ساتھ تھا کہ بیٹا جو ہے اس کے لیے اپنے باپ کے سامنے منہ کھولنا بھی بہت مشکل چیز ہوتی تھی۔ یہ اب ہمارے یہاں جو انڈیویجولزم بڑھا ہے تو اس کی وجہ سے اب بیٹا جو ہے وہ باپ سے اختلاف بھی کر لیتا ہے، ہنسی مذاق بھی کر لیتا ہے، اور ایک بہت فرینڈلی ریلیشن شپ ہوتا ہے۔ وہ معاشرہ ایسا معاشرہ نہیں تھا، وہاں باپ اس کے سامنے منہ کھولنا بھی بہت بڑی بات تھی۔ تو سب سے پہلی اتھارٹی جس کا سامنا حضرت ابراہیم کو کرنا پڑا وہ کون تھا؟ وہ اپنا باپ۔ اور یہ سب سے بہت بڑی آزمائش یہ خود تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ اللہ نے جو فرمایا نا کہ حضرت ابراہیم کو اللہ نے بہت ساری چیزوں سے آزمایا، امام ابن القیم رحمہ اللہ وغیرہ نے فرمایا کہ سب سے پہلی آزمائش یہی تھی کہ اپنا باپ سگا مشرک ہے، اور مشرک باپ، مشرک گھر، مشرک خاندان، مشرک بھائی بہن کے بیچ میں موحد کھڑا ہو گیا ہے توحید کی دعوت دینے کے لیے۔ یہ آسان کام نہیں ہے۔ آپ میں سے شاید کسی کو تجربہ ہو کہ جو ایک قبر پرست گھرانہ ہوتا ہے اس میں کوئی ایک بیچارہ لڑکا اگر اللہ اس کو توحید کی نعمت سے نواز دیتا ہے، کتنا اسٹرگل اس کو کرنا پڑتا ہے، قدم قدم پہ اسٹرگل کرنا پڑتا ہے۔ ہاں، ہمارے یہاں تو توحید کی بات چھوڑیے، ہمارے یہاں تو مسجد میں اگر لڑکا آمین بولنے لگا ہے اس کے لیے نماز پڑھنے کی مشکل ہو جاتی ہے، مسجد سے نکال دیا جاتا ہے باہر۔ کتنے لوگوں کو میں جانتا ہوں آمین بولنے پر پٹائی ہوئی ان کی مسجدوں کے اندر، ہاں، رفع الیدین بولنے پر کرنے پر پٹائی ہوئی ہے مسجدوں کے اندر۔ گھر میں جانتا ہوں باپ نے، ماں نے، یعنی ہمارے ایک دوست ہیں ان کی والدہ وفات کی وقت تک کے ان کو اہل حدیث ہو گئے تھے، خبیث بولتے تھے کہ تو خبیث ہے۔ ہاں، ایسی صورتحال میں یہ آسان کام نہیں تھا کہ باپ کے سامنے کھڑے ہو کر کے اور اختلاف کرنا اس کے دین سے، اس کے معبودوں سے برات کا اظہار کرنا۔ اس کے لیے بہت کرج چاہیے، بہت ہمت چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ایک اسوہ، حضرت ابراہیم کی زندگی میں ہمارے لیے ایک اسوہ یہ بھی ہے کہ ہمت، جرأت، بہادری۔ حق کہنے والا کتنا بہادر ہوتا ہے، وہ کسی سے ڈرتا نہیں ہے۔ ہاں، بہادری اور ہمت، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولو العزم من الرسل کہا گیا نا۔ عزم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حوصلے والے۔ اس کے لیے بہت ہمت چاہیے کہ آدمی اپنے زمانے کی اتھارٹی کے سامنے کھڑے ہو کر کے حق بات کہہ دے۔ اور انہوں نے پہلے باپ کے سامنے، پھر قوم والوں کے سامنے، اس کے بعد ملک کے بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے حق بات کہی۔ انبیاء بزدل نہیں ہوتے ہیں، توحید انسان کے اندر ہمت، حوصلہ، بہادری پیدا کرتی ہے۔ مومن جو توحید کا اقرار کرنے والا وہ بزدل نہیں ہو سکتا ہے۔ جس کے پاس معلوم ہو کہ حق کا راستہ کیا ہے وہ باطل کے سامنے دبتا نہیں ہے، وہ کھل کر کے اپنی بات رکھتا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم کی سیرت سے ہم کو پتا چلا ہے نا۔ انی اراکا، اے میرے ابا، آپ کو بھی میں دیکھ رہا ہوں آپ گمراہی میں ہیں، وقومکا، اور آپ کی قوم کو۔ آپ کی قوم کیوں کہا؟ حضرت ابراہیم کی بھی تو قوم تھی، لیکن کیونکہ بات یہاں پر شرک کی ہو رہی ہے تو اپنے آپ کو قوم سے الگ کر دیا کہ شرک کے معاملے میں تو یہ میری قوم نہیں ہے، ہے نا۔ آپ کی قوم، جیسے کبھی بچے کو جو ہے وہ ماں کو جو ہے بچے کی شکایت کرنی ہوتی کوئی تو کیا بولتی ہیں؟ تمہارے بیٹے کے کرتوت دیکھے کیا تھے؟ بیٹا اس کا بھی ہے نا، بیٹا تو اس کا بھی ہے، لیکن جب شکایت کرنی ہوتی ہے تو کیا بولتی ہے؟
تمہارے بیٹے کا کرتوت دیکھو کیا ہے، یعنی وہ جو اس نے کیا ہے اس معاملے سے میں بری ہوں. تو کیونکہ یہاں شرک کی بات ہو رہی ہے نا، تو یہ نہیں کہا میری قوم، ہماری قوم، کیا کہا؟ قوم کہا، آپ کی قوم. حالانکہ ان کی قوم تھی، انبیاء تو اپنی قوم والوں کو یا قومی کہتے ہیں، میری قوم نسب کے اعتبار سے ہماری قوم ہے، لیکن دین کے اعتبار سے میرا اس قوم سے کوئی تعلق کیونکہ نہیں ہے، تو کہہ رہے انی اراکا، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں اور آپ کی قوم والوں کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ کھلی ہوئی گمراہی میں. پوری قوم سے بھی الگ ہو جانا یہ اور بڑی جرأت درکار ہے. خاندان سے ابھی آج کے زمانے میں اگر کسی مشرک گھرانے میں کوئی آدمی مسلمان ہو جائے، ٹھیک ہے، اس کو اب بہت اسٹرگل کرنا پڑے گا اپنے گھر والوں کے ساتھ، پر ایک سپورٹ تو ہوگا کہ بھائی اس گھر کے باہر مسلمان ایک قوم اور ایک امت کی حیثیت سے موجود ہے. ایک حوصلہ ملے گا کہ بھی دنیا میں جو ہے اس مذہب کے ماننے والے بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں. میں کوئی انوکھی بات نہیں کر رہا ہوں کہ جس کو دنیا میں کوئی نہیں کر رہا ہے، پر یہاں تو مسئلہ کیا ہے، قوم بھی مشرک ہے، باہر بھی کوئی سپورٹ نہیں ہے، اکیلے تنے تنہا پوری دنیا میں اکیلے توحید کی بات کر رہے ہیں. پوری دنیا شرک کر رہی ہے، یہ اکیلے توحید کی بات کر رہے ہیں، کوئی باہر سے بھی سپورٹ نہیں حاصل ہے. ہاں، یہ جرأت، اس سے بھی ہم کو ہمارے نوجوانوں کو خاص طور پہ نا نصیحت حاصل کرنی چاہیے کہ ایمان والا بندہ وہ ٹرینڈ کو فالو نہیں کرتا ہے، جو چل رہا ہے وہی چلنے دینا چاہیے. جب اس کو حق پتہ چل جاتا ہے تو وہ برے ٹرینڈ سے ہٹا لیتا ہے اپنے آپ کو، حق کے راستے پہ خود کو ڈال دیتا ہے. ہمارے نوجوانوں کی مسائل میں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ بس ہوا کی رخ پر بہتے ہیں. قوم جس طرف جا رہی ہے، دنیا جس طرف جا رہی ہے اسی طرف چلو. ہاں، دنیا جو ہے وہ داڑھی نہیں رکھ رہی تو میں داڑھی کیسے رکھ لوں. ہاں، ٹرینڈ نہیں ہے داڑھی رکھنے کا، ٹرینڈ نہیں ہے عبادت کرنے کا، ٹرینڈ نہیں ہے دیندار ہونے کا، جو ٹرینڈ چل رہا ہے اسی پہ چل رہے ہیں. ٹرینڈ یہ ہے کہ دنیا انسٹاگرام پر ریلز بنا رہی ہے، ٹھمکے لگا رہی ہے، تو ہمارا نوجوان بھی وہی کر رہا ہے. ہوا کے جھونکے میں، ہوا کے دباؤ پر بہنا یہ ایمان والے کا کام نہیں ہوتا ہے. ایمان والا حق کے راستے پہ چلتا ہے، اس کی پرواہ نہیں کرتا کہ میرے ساتھ کتنے لوگ چل رہے ہیں. حق کا راستہ آپ کو پتا ہے، آپ اکیلے بھی ہیں تو تنہائی سے گھبرانا نہیں چاہیے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آپ اکیلے نہیں ہیں، آپ کے ساتھ کون ہے؟ اللہ ہے. اور اللہ ساتھ میں ہے تو دنیا ساتھ ہو یا نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا. اس لیے غالباً عبداللہ ابن مسعود کے الفاظ ہیں کہ الجماعۃ ما وافق الحق وان كنت وحدک. جماعت، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا جماعت کو لازم پکڑو، اللہ کے نبی حدیث میں فرمایا جماعت کو لازم پکڑو. ہاں، فرمایا جماعت وہ ہے جو حق کے موافق ہو، اگرچہ تم اکیلے ہی کیوں نہ ہو، تم اکیلے ہو حق کے موافق ہو، تم ہی جماعت ہو پوری. تو ٹرینڈ کے پیچھے نہیں بہنا چاہیے، قومی دھارے میں شامل ہونا. ہماری ایک چیز ہوتی ہے نا، نہیں مسلمان قومی دھارے میں شامل ہوں، قوم یعنی ہمارے جو برادران وطن ہیں ان کو بھی ہم سے بہت شکایت ہوتی ہے مسلمان قومی دھارے میں شامل نہیں ہو رہے. قومی دھارا کیونکہ شرک کرنے کا ہے تو دنیا ہم سے چاہتی ہم بھی ان کے ساتھ شرک کریں. وہ وندے ماترم بولتے ہیں تو ہم بھی وندے ماترم بولیں. وہ زمین کی پوجا کرتے ہیں، کیا بولتے ہیں اس کو؟ ہاں، بھومی پوجا، تو ہم بھی ان کے ساتھ کر لیں. ہاں، وہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں تو ہم بھی ان کے ساتھ بتوں کی پوجا کریں. اور بہت سارے مسلمان قومی دھارے میں شامل ہونے کے لیے سب کرتے ہیں. ہاں، وہ ٹیکا بھی لگا لیں گے، وہ مندر پہ جا کے گھنٹی بھی بجا دیں گے، وہ کسی بت کے سامنے سجدہ بھی کر لیں گے، وہ ناریل بھی پھوڑ لیں گے، وہ کبھی جو ہے وہ کسی بت کے سامنے جا کر کے چراغ بھی جلا لیں گے. سب کیوں کر رہے ہو؟ قومی دھارے میں شامل ہونے کے لیے. سنا ہے نا یہ لفظ آپ نے، قومی دھارا؟ کوئی قومی دھارا نہیں. قوم شرک پر ہے، میں اپنی قوم سے بھی بری ہوں. میں شرک نہیں کر سکتا کہ میری قوم والے شرک کر رہے ہیں تو میں بھی شرک کروں. ہاں، وہ تہوار منا رہے ہیں شرکیہ تو میں ان کو مبارکباد دوں. کیوں؟ تاکہ قومی دھارے میں شامل ہو جاؤں. یہ اس طرح سے قومی دھارے میں شامل ہونا نہیں بلکہ قوم سے خود کو جدا کرنے کا حکم آیا ہے. آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا ایک بڑا خوبصورت پہلو ہے براءت. میں بری ہوں تمہارے بتوں سے، تمہارے معبودوں سے، میرا تمہارے معبودوں سے، تمہارے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ حضرت ابراہیم کی سیرت کا اتنا روشن پہلو ہے جس کی بہت شدید ضرورت ہمارے زمانے میں آج مسلمانوں کو ہے کہ مشرک سے اور اس کی شرک سے آخری درجے میں جا کر کے برات کا اظہار کرنا کہ میرا کوئی تعلق نہیں ہے، میں بری ہوں تمہارے دین سے. لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین. اچھا، یہ تو عجیب بات ہمارے یہاں پر یہ ہو گئی نا، اس آیت کو پیش کر کے لوگ اور سیکولرزم کو فروغ دیتے ہیں کہ تم اپنا دین پہ عمل کرو، کوئی مسئلہ نہیں، ہم اپنے دین پہ عمل کرتے ہیں، ہم کو مت. یعنی بولتے ہیں دوسروں کو چھیڑو مت، اپنے کو چھوڑو مت. بھائی یہ اجازت کے لیے نہیں آیت ہے، یہ برات والی آیت ہے. لکم دینکم ولی دین، یہ اجازت والی آیت نہیں ہے، یہ برات والی آیت ہے کہ میں تمہارے دین سے بری ہوں اور میرے دین کا تمہارے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. لوگ اس کو الگ ہی سے ایک معنی نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، بھائی وہ معنی یہاں پر مراد نہیں ہے. تو فرمایا میں تم سے اور تمہاری قوم والوں سے بری ہوں. اس سے ایک حضرت ابراہیم السلام کی سیرت کا بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ ہم کسی بھی ماحول میں ہوں اپنی
توحید کی نعمت کو ہم داغدار نہیں ہونے دینا ہے ہم کو. بعض مرتبہ ہمارے نوجوان جو ہے نا وہ ماحول کو بہانہ بنا کر کے اور گناہ کرتا ہے, اور اس کو روکا جائے تو بولے گا مولانا ماحول ہی ایسا ہے. ہاں ماحول ہی ایسا ہے, یعنی برے کاموں میں معصیتوں میں پڑا ہوا ہے, اور جب اس کو روکا جائے تو ماحول ہی ایسا. ہاں بتائیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں کیا ماحول تھا؟ اس سے خراب ماحول ہے جو ہم کو ملا ہے. ہاں ماحول کو بہانہ نہیں بنانا چاہیے اپنے گناہوں کے لیے کہ میں اس لیے ایسا کر رہا ہوں کیونکہ ماحول ہی ایسا ہے. بعض مرتبہ ماں باپ جو ہے ان کو سکھایا جائے کہ تمہارے بچے ہی غلط راستے پہ جا رہے ہیں تو بولیں گے کیا کریں گے, ماحول ہی ایسا ہے نا. مسلمان ماحول دیکھ کر کے ماحول کے پیچھے نہیں چلتا ہے, ماحول کو کے حساب سے اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرتا, اپنے حساب سے ماحول کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتا ہے, آگے بڑھتا ہے کہ میں ماحول دوں گا, نہ یہ کہ ماحول برا ہے تو میں اس کے چکر میں خود بھی اس ماحول میں ملوث ہو جاؤں گا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام, اچھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تو یہ فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے بغاوت کر لی. اس میں جو ہے نا وہ اہل مکہ کے لیے بھی ایک پیغام تھا. حضرت ابراہیم کی جو شخصیت اتنا زیادہ نمایاں کی گئی قرآن مجید کے اندر, اس میں خاص طور پہ میں نے بتایا نا کہ جو مکہ کے حالات تھے اس وقت, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی, دونوں میں بہت موافقت تھی. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں کو توحید کی طرف بلاتے تو مکہ والے کیا بولتے ہیں, ہمارے باپ دادا یہی کرتے آئے. ہاں تو ابراہیم سے, تمہارے سب سے بڑے باپ کون ہے؟ ابراہیم. سب کا نسب قریش والوں کا جا کر کے کس پر ملتا تھا؟ حضرت ابراہیم پر. حضرت ابراہیم کا اسوہ پیش کیا جا رہا ہے کہ حضرت ابراہیم مشرک نہیں تھے, اور اسی شرک کی وجہ سے تو انہوں نے اپنے باپ دادا سے بغاوت کر لی. ہاں باپ دادوں کو فالو نہیں کرتے تھے بلکہ باپ دادا سے بغاوت کی تھی. تم آج اسی کو عذر بنا رہے ہو کہ ہمارے باپ دادا کیونکہ یہ کرتے ہیں اس لیے ہم کر رہے ہیں. حضرت ابراہیم جو تمہارے جد امجد ہیں انہوں نے اپنے باپ سے ہی بغاوت کر کے تو توحید کی عمارت کی بنیاد رکھی تھی. تو باپ دادا کو فالو کرنا عذر نہیں ہے, مکہ والوں کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے اس کے ذریعے سے. بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام جب کھڑے ہوئے اپنی قوم والوں کے خلاف توحید کی دعوت لے کر کے, تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو حوصلہ دیا. اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں فرما رہے, سورہ نام کی آیت ہے, آیت نمبر 74, اب 75 میں فرما رہے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلْكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. اس طرح ہم نے دکھایا, بلکہ نوری کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نوری کون سا صیغہ ہے؟ یعنی اس طرح ہم دکھا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ بعض مرتبہ ماضی کے کسی واقعے کو مضارع یعنی جو ایک کیا کہتے ہیں اس کو پریزنٹ ٹینس میں بیان کرتا ہے. یہ کہانی یہ واقعہ سنانے کا ایک خوبصورت انداز ہے. ہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ امیجن کرو کہ اللہ تعالیٰ نوری ہم دکھا رہے ہیں نا, حالانکہ ہونا کیا چاہیے تھا؟ ماضی کا صیغہ ہونا چاہیے تھا نا, دکھا چکے تھے اللہ رب العالمین, پر ماضی کے صیغے سے نہیں بیان کر رہے ہیں, اللہ مضارع کے صیغے سے بیان کر رہے ہیں, جو حال کے صیغے سے بیان کر رہے ہیں, پریزنٹ ٹینس سے, کہ ہم دکھا رہے ہیں ابراہیم کو ملکوت السماوات والارض, آسمان و زمین کی بادشاہت ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, جب حضرت ابراہیم کو رشد ملا اور وہ توحید کی دعوت لے کے کھڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان میں جو اپنی نشانیاں ہیں وہ حضرت ابراہیم کے سامنے کھول دی. اور ان کیوں لیکونا من الموقنین, تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے, ان کا یقین بڑھ گیا. جب بندہ توحید کے راستے پہ چلتا ہے نا, ہدایت کے راستے پہ, وہ ایک قدم چلتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے لیے دوسرے راستے آسان کر دیتا ہے. والذین اہتدوا زادہم ھدا وآتاہم تقواہم. اللہ نے فرمایا جو ہدایت کے راستے پہ چلے گا اللہ اس کی ہدایت میں اضافہ کرتا ہے. آپ جب توحید کا علم لے کر کے کھڑے ہوں گے اللہ آپ کے لیے ہدایت کے دوسرے راستے بھی کھول دیتا ہے. تو اب کوئی نبی تو ان کے پاس تھا نہیں نا جس سے انہوں نے ہدایت لی ہو, تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے کون سے راستے کھول دیے؟ کوئی کتاب ان کے پاس نہیں تھی جو پچھلی نبیوں سے آئی ہوئی اس کو پڑھ کر کے وہ ہدایت حاصل کرے, تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو کائنات کی کتاب ہے نا یہ ان کے لیے کھول دی. کائنات بھی کتاب ہے, اور اس کائنات کے ہر صفحے پر اللہ کی توحید کی عبارتیں لکھی ہوئی ہیں. جو بندہ کائنات میں غور کرے گا اللہ تعالیٰ پر اس کا یقین بڑھتا چلا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات ان کے سامنے کھول کر کے رکھ دی. کائنات کی بات ہے نا, ایک عربی کا شاعر یہ بڑی خوبصورت بات اس نے کہی, وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ. کائنات کی ہر شے میں اس کی نشانی ہے جو اس کے ایک ہونے پر دلالت کرتی ہے. آسمان سے برسنے والی بارش, زمین سے اگنے والے نباتات, چرند پرند, انسان, پہاڑ, ندیاں, نہریں, سمندر, یہ پوری کائنات اللہ کی توحید کی علامت ہے. دنیا مشرک نہیں دیکھ پاتا نا, مشرک کو توحید نہیں دکھائی دیتی ان چیزوں میں. کیوں؟ کیونکہ اس کا دل اندھا ہو چکا ہے. اللہ نے فرمایا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. آنکھیں اندھی نہیں ہوتی, دل اندھا ہو جاتا ہے. تو مشرک کو توحید نہیں دکھائی دیتی, ایمان والے بندے کو ہر جگہ توحید دکھائی دیتی ہے نا. چاند دیکھتے ہیں تو اس کو توحید دکھتی کہ نہیں دکھتی ہے؟ کیا دعا پڑھتے ہیں ہم چاند دیکھتے ہیں؟ بالامن والایمان والصلاۃ والسلام ربی و ربک اللہ. اے چاند میرا رب تیرا رب اللہ ہے.
ہے نا. اللہ ہر چیز, سورج دیکھ کر کے اس کو اللہ یاد آتا ہے, زمین پہ چھوٹی چھوٹی, اس لیے اللہ نے فرمایا مکھی کو دیکھو, ہاں مکھی بھی دیکھتا ہے تو اس کو کیا یاد آتا ہے, اللہ یاد آتا ہے. مچھر دیکھ کر کے اللہ یاد آتا ہے, ہر چیز دیکھ کر کے, اونٹ دیکھ کر کے اللہ نے فرمایا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت, یہ اونٹ کو کیوں نہیں دیکھتے کہ وہ کیسے پیدا کیا گیا. اونٹ کو دیکھ کر کے اس کو توحید سمجھ میں آتی ہے, ہاں مچھلیوں کو دیکھ کر کے توحید سمجھ میں آتی ہے. کھانا کھاتا ہے نا اناج دیکھ کر کے, فلينظر الانسان الى طعامه, آدمی کو چاہیے کہ اپنے کھانے کی طرف دیکھے, کھانا دیکھ کے اس کو توحید سمجھ میں آتی ہے. پرندے آسمان پہ اڑتے ہوئے دیکھتا ہے, توحید سمجھ میں آتی ہے. جیسے فرمایا کہ اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن الا الرحمن, یہ اپنے سروں پر اڑتے ہوئے پرندوں کو نہیں دیکھتے. پرندہ دیکھو گے, گریوٹی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کیسے پرندے بنائے کہ وہ گریوٹی کے باوجود اڑ رہے ہیں, اپنے پر پھیلا رہے ہیں, سمیٹ رہے ہیں اور اڑ رہے ہیں آسمان پہ. ما يمسكهن الا الرحمن, فضا میں ان کو روکنے والی ذات اللہ کی ہے. تو کیونکہ کوئی پیچھے سے کتاب نہیں آ رہی تھی نا جو مل گئی ہو اور انہوں نے پڑھ لیا ہو, کوئی نبی کی ہدایت باقی نہیں رہ گئی تھی, تو جو اس کائنات میں ہدایتیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے وہ ہدایتیں حضرت ابراہیم کے سامنے اللہ تعالیٰ نے کھول دی, اپنی بادشاہت کا کے مظاہر ان کو دکھائے. اور ایمان جب ہوتا ہے دل کے اندر تو بندے کو ہر جگہ توحید دکھتی ہے. امام شافعی سے کسی نے پوچھا اللہ کے رب ہونے کی دلیل کیا ہے, تو انہوں نے کہا انڈا. انڈا اللہ کے رب ہونے کی دلیل ہے کہ انڈے پہ غور کرو, اللہ کی ربوبیت کا کرشمہ دکھائی دے گا. انہوں نے کہا حسن حسین, انڈا جو ہے وہ بند قلعے کی طرح ہے, لا منفذ له ولا باب, نہ اس سے باہر نکلنے کا راستہ ہے نہ اندر جانے کا راستہ ہے. ظاہرہ کالفضة البیضاء, اس کا ظاہر جو ہے وہ چاندی کی طرح چمکیلا ہے. باطنہ کالذهب, اندر سونے کی طرح گولڈن ہے. اچانک تم دیکھتے ہو کہ وہ انڈے سے ایک جان نکل آتی ہے. کون ہے اس کو, اللہ کے علاوہ کون ہے جو یہ کر سکتا ہے؟ امام احمد ابن حنبل سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کی نشانی کیا ہے, تو انہوں نے کہا ہرن کو دیکھو. انہوں نے کہا پتا دیکھو, پتا ہرن کھاتے, بھینس کھاتی, گائے کھاتی ہے تو دودھ بن جاتا ہے, گائے کھاتی ہے پتا تو کیا بن جاتا ہے, وہ دودھ بن جاتا ہے. ہرن کھاتی ہے تو مشک بن جاتا ہے, اور وہ جو ریشم کا کیڑا کھاتا ہے تو ریشم بن جاتی ہے. بندہ جب غور کرنے پہ آتا ہے نا, اس کو ہر شے میں اللہ کی نشانی دکھائی دیتی ہے. اس لیے کائنات میں تدبر کرنا ہدایت کا ایک راستہ ہے. ہم کو بار بار حکم دیا گیا ہے کہ کائنات میں آسمان و زمین کی تخلیق میں غور کرو. حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے اپنی توحید کی نشانیاں دکھائیں اور ان کا ایمان بڑھ گیا. ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے. تو ہم نے ابراہیم کو اپنی نشانیاں دکھائیں اور پھر یہاں سے بندے کو حوصلہ ملا ہے نا. ان کو توحید کا کام کرنا ہے, ان کو قوم کے سامنے کھڑا ہونا ہے, بادشاہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے, تو ایک ہمت چاہیے نا. ہمت کیسے ملی؟ جب اللہ کی ملکوت, اللہ کی بادشاہت دیکھ لی تو اللہ کی بادشاہت کے سامنے ہر بادشاہت چھوٹی لگنے لگتی. جب نبی کو یہ پتا چلتا ہے نا میں کس کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں, کائنات کے بادشاہ کو, کائنات کے مالک کو, تو پھر چھوٹے چھوٹے بادشاہ ان کی حیثیت ہی نہیں رہ جاتی, ان کا خوف ہی دل سے نکل جاتا ہے. جب اللہ کی بادشاہت کا یقین آتا ہے نا تو دنیا کی بادشاہوں کو خوف نہیں رہ جاتا دل میں. یہ جو ہم ڈرتے ہیں نا, ارے فلاں پارٹی آ گئی اب ہمارا کیا ہوگا, ہاں ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے, ایم ایل اے خرید لیے, پارٹی گر گئی, کیا یہ ہمارے مالک ہیں, یہ خالق ہیں, یہ رب ہے, اتنا کیوں ڈر رہے ہیں؟ کوئی پارٹی آ جائے, کوئی پارٹی اللہ سے بڑی ہے, ہاں نمرود سے بڑے طاقتور لوگ ہیں یہ, یا ہم لوگ حضرت ابراہیم سے زیادہ یہاں پر آزمائش میں ہیں. ارے جو پارٹی آنی ہے, ہم لوگ کون ہیں؟ ہم وہ کہنے والے وہ تعز من تشاء وتذل من تشاء, اللہ تو جس کو چاہتا ہے بادشاہ دیتا ہے, تو جس کو چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے. بیدک الملک, بادشاہ تیرے ہاتھ میں, کسی کے ہاتھ میں نہیں, نہ آسام والوں کے ہاتھ میں نہ سورت والوں کے ہاتھ میں. بادشاہ کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں. تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء, اللہ تو جس کو چاہتا ہے بادشاہ دیتا ہے, جسے چاہتا ہے بادشاہ چھین لیتا ہے. جب بندہ اللہ والا ہو جاتا ہے نا, پھر دنیا والوں سے ڈر ختم ہو جاتا ہے. دنیا والوں سے ڈر اسی لیے کیونکہ اللہ کا ڈر نہیں ہے دل میں. ورنہ آپ دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون سے لڑنے چلے گئے, کیا لے کر کے گئے تھے؟ کوئی بہت بڑی فوج تھی, ہاں ایک اسلحہ ہاتھ میں نہیں تھا, نہ تیر نہ تلوار نہ توپ نہ فوج, کیا لے کے گئے؟ ایک لاٹھی لے کے گئے. اس لاٹھی پہ اعتبار کیوں ہے؟ یہ لاٹھی لے کے کیوں پہنچے فرعون کے دربار میں؟ کیونکہ پتہ ہے کہ اس لاٹھی میں طاقت دینے والا اللہ ہے. جب اللہ کی بادشاہت پر یقین آ جاتا ہے نا تو ایک ہمت, ایک جرأت پیدا ہوتی ہے. یہ جو ہماری بزدلی ہے نا آج کہ ہم حکومتوں سے ڈرتے, پارٹیوں سے خوف کھاتے ہیں, یہ بزدلی اصل اس لیے ہے کیونکہ اللہ کا خوف نہیں ہے, اللہ کے بادشاہ ہونے, اللہ کے مالک ہونے پر یقین نہیں ہے. جب اللہ کے مالک ہونے پر یقین آتا ہے نا تو پھر ایک لاٹھی بھی بندے کے لیے کافی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے اور وہ لاٹھی جو ہے وہ بڑے بڑے حکومتوں کو ڈبانے کے کام آ جاتی ہے. وہ لاٹھی, اللہ لاٹھی میں وہ تاثیر پیدا کر دیتا ہے. تو یہ جو ہمت اور جرأت کیوں آئی؟ کیونکہ ان کو اللہ کی بادشاہت آ گیا, اللہ نے اپنی بادشاہت کے مظاہر ان کو دکھا دیے. اب کھڑے ہو گئے,
پہلے باپ کو بھی دعوت دی، قوم والوں کو بھی دعوت دی، اپنے قوم کو دعوت پہلے دی، ہے نا. کیسے دعوت دی؟ حضرت ابراہیم کی خاصیت کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو مناظرے کا ملکہ دیا تھا. مناظرہ، ڈیبیٹ کرنا، بہت زبردست قسم کے ڈیبیٹر تھے. اسی لیے جس سے ڈیبیٹ کرتے تھے اس کو کیا کرتے تھے؟ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، لا جواب کر دیتے تھے. کوئی جواب باقی نہیں رہ جاتا تھا جن سے گفتگو کرتے تھے ان سے. کتنی مرتبہ ایسا ہوا نا، بتوں کو توڑ دیا، جب ڈیبیٹ کی تو کیا ہوا؟ جیت گئے. کتنے مناظرے کیے انہوں نے، ہاں، ہر ڈیبیٹ میں جیتے. پھر جو نمرود کے سامنے گئے اس کو ہرا کر کے رکھ دیا. قوم والوں کو کئی موقعوں پر خاموش کر دیا، ان کو کوئی جواب ہی نہیں بن پڑتا تھا. تو اللہ کیسے وَتِلْكَ حُجَّتُنَا کیسے روایت آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِنَا تِلْكَ حُجَّتُنَا، اللہ نے فرمایا یہ حجت تھی ہماری جو ہم نے ابراہیم کو دی تھی اپنے قوم. نہیں، حجت کرنا، اپنی دلیلیں رکھنا، جدال کرنا، اس میں حضرت ابراہیم بہت زبردست ماہر تھے. ان کی شخصیت کا ایک پہلو ڈیبیٹر کا بھی ہے. مناظر کیسا ہونا چاہیے؟ حضرت ابراہیم جیسا. اور ڈیبیٹ کے الگ الگ طریقے ہوتے ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم والوں کے ساتھ ڈیبیٹ کا ایک طریقہ یہ اپنایا. کیا کہ تھوڑے دیر کے لیے ان کو مطمئن کرو. اصل میں مسئلہ کیا ہے؟ قوم کا مسئلہ یہ تھا کہ قوم دین کے معاملے میں عقل کا استعمال نہیں کرتی. اللہ نے عقل تو دی تھی نا، پر مشرک کے ساتھ پرابلم کیا ہوتا ہے؟ جب اس کے دین کا مسئلہ آتا ہے تو اس کی عقل گھاس چڑھنے چلی جاتی ہے. ویسے وہ بہت ذہین ہوگا، کاروبار میں بہت ذہین، ہاں، اچھے کو مات دے دے گا، ہو سکتا ہے بڑا ڈاکٹر ہو سکتا ہے. جیسے ہی اس کی دین کی بات آتی ہے اس کی عقل مات کھا جاتی ہے. وہ عقل کو اپنے دین کے معاملے میں استعمال ہی نہیں کرتا. ہاں، بڑا فائٹر جیٹ لے کر کے آئے ہیں فرانس سے، اس کی حفاظت کے لیے نیمبو مرچی لٹکا رہے. ہاں، کیا ہے یہ؟ وہاں پہ عقل مات کھا جاتی ہے. اسرو میں بھیج رہے ہیں پورا سیارے، جو ہے وہ چاند کے پاس ایک پورا مشن ہی بھیج رہے ہیں اور پوجا کر رہے ہیں بت کی. تو یہ مسئلہ ہوتا ہے مشرک کے ساتھ کہ جب اس کے دین کا معاملہ آتا ہے نا تو وہ عقل کا استعمال نہیں کرتا. اور حضرت ابراہیم کا کام کیا تھا کہ اس معاملے میں عقل استعمال کرنے کی دعوت دی ان کو. سمجھ رہے نا؟ یہ اپنے ہم کو بھی اس سے کیا ملتا ہے کہ بھائی مشرک جو ہے نا، اس کو اس لیے آپ پوچھیں گے تم شرک کیوں کرتے ہو، وہ کوئی لاجک نہیں بیان کرے گا. وہ کیا بولے گا؟ باپ دادا ایسا کرتے ہیں اس لیے کر رہے ہیں. کوئی لاجک نہیں بیان کر سکے گا. اب نبی کا کام کیا ہے اور ہمارا بھی کام کیا ہے کہ جب دین کی بات آئے تو اس کو لاجک یوز کرنے پر ابھار کہ بھائی ہر جگہ اتنا دماغ لگاتے ہو، مارکیٹ میں اتنا دماغ لگاتے ہو، سائنس میں اتنا دماغ، ٹیکنالوجی میں اتنا دماغ، ہر چیز میں دماغ لگاتے ہو، جب دین کا معاملہ آتا ہے تو تمہارا دماغ کہاں چلا جاتا ہے. اس لیے حضرت ابراہیم کی دعوت بہت ریشنل دعوت ہے. انہوں نے عقل استعمال کرنے کی دعوت دی نا. ہر جگہ قوم کو کیا کہا؟ عقل استعمال کرو، اور خاص طور پہ اپنے دین کے معاملے میں عقل کا استعمال کرو. اب اس کی ٹرک انہوں نے کیا استعمال کی؟ ذرا سا قوم والوں کو پہلے اطمینان دلاؤ، پھر سوال ان کے دماغ میں ڈالو. تو اس کے لیے انہوں نے کیا فرمایا؟ فلما جن علیہ اللیل ورأى کوكبا، جب رات آئی ستارہ چمکا، جس ستارے کی وہ پوجا کرتے تھے، تو حضرت ابراہیم نے بالفرض کہا ھذا ربی، یہ میرا رب ہے. ہاں، حضرت ابراہیم نے ستارے کو ایک لمحے کے لیے بھی رب نہیں مانا. یہ عقیدے کے طور پہ حضرت ابراہیم نے نہیں کہا، یہ جدال کے طور پہ کہا، مناظرے کے طور پہ کہا. جیسے سپوز کرتے ہیں نا، چلو ٹھیک ہے یہ میرا رب ہے، مان لیا کہ میرا رب ہے. ہاں، یہ کیسا ہے؟ یہ جدال کہ چلو وقتی طور پہ یہ سپوز کرو کہ یہ رب ہے. ہاں، یا علماء نے کہا کہ جدال کے طور پہ مطلب انہوں نے حضرت ابراہیم نے توریہ کیا. حضرت ابراہیم نے ستارے کو ایک لمحے کے لیے بھی رب نہیں مانا. یہ بہت بڑی بات ہو جائے گی کہ ہم یہ کہیں کہ حضرت ابراہیم نے ستارے کو اپنا رب کہہ دیا تھا. بعض مفسرین نے یہ بات لکھی، تعجب کی بات ہے مولانا مودودی نے لکھا کہ کیونکہ تحقیق کے راستے پہ تھے اس لیے وقتی طور پہ ستارے کو رب بول دیا. نہیں، نبی سے تو یہ امکان ہی نہیں ہے نا. نبی تو معصوم ہوتے، ان سے کوئی کبیرہ گناہ سرزد نہیں ہو سکتا ہے. شرک سرزد ہو جانا تو بہت بڑی بات ہو گئی. حضرت ابراہیم کے بارے میں تو قرآن مجید بار بار کیا کہتا ہے؟ وما کان من المشرکین، حضرت ابراہیم مشرک نہیں تھے. تو یہ جو انہوں نے کہا ھذا ربی، یہ ستارے کو اپنا رب نہیں کہا تھا. یہ اصل میں ڈیبیٹ چل رہا تھا. ڈیبیٹ میں جیسے ہوتا ہے نا، سپوز کرنے کے لیے کوئی بات کہی جاتی ہے، توریہ کیا جاتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے دھوکہ دیا جاتا ہے. ہاں، کچھ اور کہہ کر کے کچھ اور مراد لے کر کے کچھ اور زبان سے کہا جاتا ہے. تو یہ ڈیبیٹ تھا. اچھا، تعجب کی بات یہ ہوتی ہے کہ اس یہاں پر جہاں حضرت ابراہیم سے صرف سرزدی نہیں ہوا، وہاں مولانا مودودی صاحب نے شرک کی نسبت حضرت ابراہیم کی طرف کر دی. اور حدیث میں جہاں صحیح حدیث ثابت ہے کہ اللہ حضرت ابراہیم نے 3 مرتبہ جھوٹ بولا، اس کا انکار کر دیا. کہتے ہیں جو صحیح بخاری کی روایت ہے کہ حضرت ابراہیم نے 3 مرتبہ جھوٹ بولا ایک مصلحت کی وجہ سے، وہاں پر یہ بولا کہ امام حضرت ابراہیم کو جھوٹا بولنے سے بہتر ہے ہم بخاری کے راوی کو جھوٹا بولتے ہیں. حالانکہ وہاں پر تو جھوٹ بولنا صحیح بخاری میں ثابت ہے. اس کے علاوہ بھی دوسری حدیث ہے جس میں ثابت ہے کہ حضرت ابراہیم نے جھوٹ بولا تھا. جھوٹ الگ طرح کا تھا، توریہ تھا. وہ انشاءاللہ آگے جب وہ گفتگو ہوگی تو اس کے سامنے وہ بات رکھی جائے گی. فی الحال میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ حضرت ابراہیم نے شرک نہیں کیا. اس لیے بعض علماء نے کہا توریہ تھا. وہ توریہ یعنی بات ہم کہتے ہیں صحیح، لیکن سامنے والا اس کو کچھ اور سوچ رہا ہوتا ہے نا.
تو انہوں نے کیا کہا؟ ھذا ربی، یہ میرا رب ہے. کیا مراد تھی؟ یہ نہیں کہا نا کہ ھذا الکوکب ربی، یہ ستارہ میرا رب ہے. ایسا کہا؟ کیا کہا؟ ھذا ربی، یہ میرا رب ہے. مراد اللہ تعالیٰ کی ذات تھی. یا پھر یہ کہ یہ میرے رب کی تخلیق ہے، یہ میرے رب نے پیدا کیا ہے. بھائی جیسے سب لوگوں نے، کئی ہم لوگ پکنک پہ گئے، سارے لوگ کھانا لے کر کے آئے اور میں بھی اپنی امی سے کھانا بنوا کے لایا ہوں، تو میں بول دوں یہ میری امی، تو اس سے مراد ہے کہ اس کو میں امی بول رہا ہوں، یہ میری امی نے بنایا ہے. تو یا ھذا ربی سے مراد کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ میرا رب ہے. ستارے کو حضرت ابراہیم کیسے رب بول سکتے ہیں؟ پر قوم والوں کو تھوڑی دیر کے لیے دھوکہ دینا، اس طرح کا دھوکہ کہیں مصلحتوں کے تحت دیا جاتا ہے، جائز ہے یہ. ہاں جہاں جائز مسئلہ تو وہاں پر، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، بدر کے موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں تھا کہ مشرکین مکہ کی جو فوج ہے وہ کہاں پہنچی ہے، نکلی ہے کہ نہیں نکلی ہے، سچی خبر ہے یا جھوٹی خبر ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر کے ساتھ جاسوسی کے لیے نکلے. بدر واحد ایسی جنگ ہے جس میں جاسوسی خود اللہ کے نبی نے کی تھی، اور ساتھ میں سب سے معتمد جو انسان تھے حضرت ابوبکر، ان کو ساتھ میں لیا تھا. نکلے، اب ایک بدو ملا راستے میں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ پہچانتا نہیں تھا اللہ کے نبی کو، حضرت ابوبکر کو، تو اجنبی بن کر کے اللہ کے نبی نے سوال کیا کہ یہ محمد کی فوج اور مکہ کے مشرکین کی فوج، یعنی قریش والوں کی فوج اور مدینہ والوں کی فوج کہاں ہے؟ کچھ پتہ ہے ان کے بارے میں؟ بدو بھی چالاک تھا، بولا میں تم کو کیوں بتاؤں، پہلے تم بتاؤ تم کہاں سے ہو، کیوں پوچھ رہے ہو مجھ سے؟ تو اللہ نے فرمایا پہلے پوری معلومات دے دو، پھر میں بتاؤں گا میں کہاں سے ہوں. ہم لوگ کہاں سے ہیں بتائیں گے، لیکن پہلے تم معلومات دو. تو اس بدو نے کہا میں نے سنا ہے کہ مدینہ سے فوج اتنی تاریخ کو نکلی ہے، اگر یہ واقعہ صحیح ہے، یہ خبر صحیح ہے، تو اب یہ فوج فلاں مقام پر پہنچ چکی ہوگی اور اس نے قیام کیا ہوگا. اور بالکل صحیح بتایا اس نے. اور اس نے کہا میں نے سنا ہے کہ قریش والوں کی فوج فلاں تاریخ کو نکلی ہے، اگر یہ بات صحیح ہے تو آج وہ فوج فلاں جگہ پر ہوگی. اور بالکل صحیح بتایا اس نے. اب اس نے کہا میں نے بتا دیا اپنی معلومات، تم بتاؤ تم کہاں سے ہو؟ تو اللہ نے فرمایا نحنو من الماء، ہم پانی سے ہیں. ہاں جھوٹ نہیں بولا اللہ کے نبی نے. کیا بولا؟ نحنو من الماء، ہم پانی سے. ہر انسان پانی سے، ہر انسان پانی سے پیدا کیا گیا. تو کبھی کبھی اس طرح کا توریہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خاص طور پہ جنگ وغیرہ میں اللہ کے نبی کی ہدایت کیا ہے کہ الحرب خدع، جنگ جو ہے وہ دھوکہ دینے کا نام ہے. تو ایسے بہت سارے دھوکے جو ہے وہ چلتے ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستارے کو اپنا رب نہیں کہا، صرف آسمان میں کہا ھذا ربی، یہ میرا رب ہے. فلما افلا، اب قوم والے مطمئن ہو گئے کہ لگتا ہے ابراہیم ہمارے دین پر آ چکے ہیں، ہمارے معبود کو معبود تسلیم کر لیا ہے. فلما افلا، اچھا یہ بھی نہیں کہا میرا معبود ہے، صرف رب کہا میرا رب ہے. فلما افلا، تو جب وہ ستارہ ڈھل گیا، کہا انی لا احب الافلین، میں تو ڈھلنے والوں سے محبت نہیں کر سکتا، ڈھلنے والوں سے میں محبت نہیں کرتا. جس سے محبت نہ ہو وہ رب نہیں ہو سکتا، وہ معبود نہیں ہو سکتا. کیا پتا چلا کہ معبود سے پہلا تعلق محبت کا قائم ہونا چاہیے. جس سے محبت ہی نہ ہو وہ رب کیسے ہو سکتا ہے؟ میں اس کو معبود کیسے بناؤں، ہے نا؟ معبود سے پہلا تعلق محبت کا ہونا چاہیے. میں پسند ہی نہیں کرتا، میں محبت ہی نہیں کر سکتا ڈھلنے والوں سے. جو ڈھل جائے، جو ہمیشہ حاضر نہ رہے، میری دعاؤں کو نہیں سن سکتا، میری گفتگو کا جواب نہیں دے سکتا، جو ہمیشہ میرے لیے اویلیبل نہیں ہے، وہ میرا رب کیسے ہو سکتا ہے؟ میں اس کو کیسے پکاروں؟ رات کے وقت کوئی تکلیف، دن کے وقت کوئی تکلیف ہو تو ستارہ تو مجھے دکھے گا ہی نہیں، تو یہ میرا رب کیسے ہو سکتا ہے؟ اب قوم والوں کے لیے ایک سوال کھڑا کر دیا کہ واقعتاً ستارہ تو ڈھل جاتا ہے، جس کی روشنی ماند پڑ جائے وہ رب کیسے ہو سکتا ہے؟ فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، پھر کبھی چاند نکل رہا تھا اس کو بھی کہا هذا ربي، یہ میرا رب ہے. فلما افل قال لئن لم يهدني ربي القوم الضالين، پھر کہا کہ یہ تو ڈھل گیا تو نہیں ہو سکتا ہے، اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہیں دی تو میں تو پھر گمراہ لوگوں میں سے ہو جاؤں گا. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي، پھر اس کے بعد سورج کو دیکھا روشن تو کہا یہ میرا رب ہے، یہ بڑا ہے، بتانے کے لیے، لوگوں کو ظاہر کرنے کے لیے. اور جب سورج بھی ڈوب گیا تو کہا انی بریء مما تشرکون یا قومی، اے میرے قوم کے لوگوں. یہاں پہ میرے قوم کہا. جب توحید کی دعوت دینی ہے، اپنی طرف سے محبت کا اظہار بھی ضروری ہے نا. جہاں دعوت دینی ہوتی وہاں پر کیا ہے؟ نرمی برتنا ہے. یا قومی، اے میری قوم کے لوگوں. اس میں ایک بہت بڑی نصیحت ہمارے لیے بھی ہے. ہمارے یہاں ایک عجیب ٹرینڈ ہو گیا ہے نا کہ غیر مسلموں کے لیے ہم نے ایک لفظ استعمال کر لیا ہے غیر لوگ. بھئی ہماری قوم کے کہیں نہ کہیں جا کر کے ہماری نسلیں ان کی نسلوں سے مل جاتی ہیں. اگر ہم ان کو اپنا نہیں سمجھیں گے تو جو ایک دعوت کے لیے جو درد ہمارے دل میں ہونا چاہیے وہ درد کیسے پیدا ہوگا؟ اس لیے انبیاء جب اپنی قوم والوں کو دعوت دیتے تو کیا کہتے تھے؟ اے میری قوم کے لوگوں. ان کو آپ یہ نہیں سمجھیں گے جب تک کہ ہماری قوم کے لوگ ہیں، ان کے لیے طلب کیسے پیدا ہوگی؟ حضرت ابراہیم کے دل میں جو طلب ہے، اللہ کے نبی کے دل میں جو طلب ہے توحید کی، وہ کیوں ہے
کہ اپنی قوم کے لوگ ہیں، یہ ہماری قوم کے لوگ ہیں جو یا قومی، ہم نے ان کو اپنی قوم سمجھا ہی نہیں ہے، وہ گناہ کے راستے پہ چل رہے ہیں، وہ شرک کے راستے پہ چل رہے ہیں، ہم کو کوئی فکر نہیں کیونکہ ہم ان کو اپنا نہیں سمجھتے، یہ بھی ہمارے اپنے ہیں، یہ شرک کے راستے پر چل رہے ہیں، ہماری ذمہ داری کہ ہم ان کو شرک کے راستے سے کیا، ہاں خاص طور پہ ہمارے رشتہ دار وغیرہ بھی جو ہوتے ہیں نا، ہمارے اپنے خاندان کے لوگ، ہم بعض مرتبہ توحید کی نعمت مل جائے بندے کو، ایمان کی نعمت، وہ اس کو سکون سے نہیں بیٹھنے دیتی ہے، ایمان کی نعمت مل گئی، اب گھر میں تجوری بند کر کے رکھ دو۔ اگر آپ کا ایمان جو ہے نا وہ آپ کے اندر ولولہ اور جوش اور بے چینی نہیں پیدا کر رہا تو پھر آپ کا ایمان کامل نہیں ہے۔ جس کے دل میں ایمان رہے گا وہ بے چین رہے گا، وہ سکون سے نہیں بیٹھ سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا بے چین تھے کہ اللہ تعالیٰ کو بار بار تسلی دینی پڑتی تھی، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، کہ اللہ کے رسول یہ آپ کی قوم والی ایمان نہیں لا رہے، اس کے ٹینشن میں کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر بیٹھیں، اپنے آپ کو نہ ہلاک کر بیٹھے، نہیں فکر مندی ہونی چاہیے اپنی قوم والوں کے لیے۔ بہرحال پھر انہوں نے سارے لوگوں سے برات کا اظہار کیا، فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، کہ یہ آسمان و زمین جس نے پیدا کیا ہے میں اپنا چہرہ اس کی طرف خالص پھیر دیتا ہوں، سر جھکے گا تو ان کی طرف جس نے آسمان و زمین پیدا کیا، آسمان زمین یعنی اس میں جو ستارے ہیں، سیارے ہیں، جو مخلوقات ہیں، وہ سب کے سب ان کے پیدا کرنے والے کے سامنے میں سر جھکاتا ہوں، یہ مخلوق ہے، مخلوق کے سامنے میں سر نہیں جھکاؤں گا۔ تو اور ایک خوبصورت مقام ہے جہاں انہوں نے اپنی قوم والوں سے خطاب کیا، اللہ نے فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم، سورہ شورى کی آیتیں ہیں، اللہ نے فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم، ان کے اوپر ابراہیم کا واقعہ بیان فرمائیں، اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ، جب قوم والوں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی باپ سے اور اپنے قوم والوں سے کہا ما تعبدون، کس کی عبادت کرتے ہو، کہا قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین، قوم والوں نے اور باپ نے کیا کہا، ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں اور ہم اسی پہ نزلو، ہم جھکے رہیں گے اپنے بتوں پر، ضد، مشرک جو ہے وہ ضد میں آ جاتا ہے نا، نزلو مطلب ہم ایسے ہی بتوں کی عبادت کرتے رہیں گے، تم کتنا بھی ہم کو سمجھاؤ ہم سمجھنے والے نہیں ہیں۔ قال هل يسمعونكم اذ تدعون، حضرت ابراہیم نے پوچھا اچھا جب تم ان کو پکارتے ہو کیا تمہاری پکار سنتے ہیں، ہاں، او ينفعونكم او يضرون، یا تم کو نفع پہنچاتے ہیں یا نقصان پہنچاتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے بت سن سکتے ہیں نہیں سن سکتے، تو بتوں کے نہ سن پانے کو بطور دلیل پیش کیا کہ یہ معبود نہیں ہو سکتے۔ اس سے علماء نے ایک بڑا خوبصورت استدلال کیا ہے ان لوگوں کے خلاف جو اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کرتے ہیں، ہے نا، مسلمانوں میں ایک جماعت جہمیہ معتزلہ، وہ کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سنتا نہیں ہے، سماع اللہ کی صفت نہیں ہے۔ اگر عقیدے کی جو ایک اعلیٰ لیول کی کتابیں ہوتی ہیں جس میں صفات کی بحث ہوتی ہے اس میں آپ پڑھیں گے کہ مسلمانوں میں ایک اچھا خاصا طبقہ ایسے لوگوں کا رہا ہے جو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر صفت سے آ رہی ہے، اللہ کی کوئی صفت نہیں ہے، نہ وہ سنتا ہے، نہ وہ دیکھتا ہے، نہ اس کے اندر قدرت ہے، نہ علم ہے، نہ حیات ہے، ہر صفت سے۔ جہمیہ خاص طور پہ جہمیہ اور غلاتی جہمیہ جو ہے وہ تو اللہ کے اسماء کا بھی انکار کرتے ہیں۔ تو علماء نے کہا جیسے معتزلہ ہے وہ بھی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سمیع بلا سمع، یہ عجیب طرح ان کا ایک مسئلہ ہے، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سمیع ہے لیکن اس کے اندر سمع نہیں ہے، صفت نہیں ہے، سنتا نہیں ہے اللہ تعالیٰ، سمیع بس اس کا نام ہے پر وہ سنتا نہیں ہے۔ علیم بلا علم، اللہ تعالیٰ علیم ہے لیکن اس کے پاس علم نہیں ہے۔ ایسے بھی گمراہ فرقے گزرے، ان کے خلاف علماء نے اس آیت کو بطور دلیل پیش کیا کہ دیکھو قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں کے معبود ہونے کی نہ ہونے کی دلیل کیا پیش کی کہ وہ سن نہیں سکتے، تو اس کا مطلب جو رب ہے وہ سنتا ہے۔ هل يسمعونكم اذ تدعون او ينفعونكم او يضرون، سوال کیا نا، بتاؤ، مناظرے میں سوال کرتا ہے سامنے والا، بتاؤ جب پکارتے ہو تو تمہاری پکار سنتے ہیں، تمہاری دعاؤں کا جواب دیتے ہیں، تمہاری دعائیں قبول کرتے ہیں، تم کو نفع و نقصان پہنچاتے ہیں۔ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، انہوں نے کہا نہیں ہم تو اپنے باپ دادوں کو یہی کرتا ہوا پائیں، یہ جواب ہوتا ہے۔ ہاں حضرت ابراہیم کیا کہہ رہے ہیں، عقل لگاؤ، اور یہ کیا کہہ رہے ہیں ہم تقلید کریں گے۔ تو دو ہی راستے ہوتے ہیں دنیا کے اندر، یا تو تقلید کرو یا تو عقل کا استعمال کرو۔ ہاں حضرت ابراہیم کس کیا کرے، عقل لگاؤ، دلیلیں دو، اور جاہل جو ہوتا ہے وہ قلید، وہ کیا بولتا ہے ہمارے پاس دلیل نہیں، ہم تو اپنے باپ دادوں کی اتباع کریں گے۔ تو دنیا میں دو ہی راستے ہوتے ہیں، یا تو دلیل کا راستہ ہوتا ہے یا تو تقلید کا راستہ ہوتا ہے۔ تقلید کا راستہ مشرکوں کا راستہ تھا اور دلیل کا راستہ انبیاء کا راستہ ہے۔ حضرت ابراہیم دلیل مانگ رہے ہیں کہ دلیل تو کی سنتے ہیں، دلیل تو کی نفع پہنچا سکتے ہیں، دلیل تو کی نقصان پہنچا سکتے ہیں، انہوں نے کہا نہیں ہم تو مقلد ہیں۔ ہاں ان وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، ہم نے اپنے باپ دادوں کو ایسا ہی کرتا ہوا پایا ہے۔ قال افرأيتم ما كنتم تعبدون انتم وآباؤكم الاقدمون فإنهم عدو لي الا رب العالمين، تو انہوں نے کہا، حضرت ابراہیم نے کہا کہ تم جن کی عبادت کرتے ہو اور تمہارے پوروج جن کی عبادت کرتے رہے تھے، میں ان سب سے بری ہوں، فإنهم عدو لي، یہ میرے دشمن ہیں۔
یہ برات مطلوب ہے کہ غیر اللہ جن کی عبادت اللہ کے علاوہ کی جاتی ہے ان سے ہمارا تعلق نفرت کا تعلق ہونا چاہیے، دشمنی کا تعلق ہونا چاہیے. جب تک کہ غیر اللہ سے ہر طرح سے اپنے آپ کو کاٹ نہ دیا جائے ہمارا ایمان اور توحید مکمل نہیں ہو سکتے. بلکہ شروعات توحید کی کیسے ہوتی ہے؟ غیر اللہ کی نفی کر کے، ہے نا. اس لیے ہمارے کلمے میں پہلے نفی ہے پھر اس بات ہے لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی بھی معبود، سارے معبودوں کا پہلے انکار کرنا ہے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کا اس بات کرنا ہے. وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اللہ نے کفر کا ذکر پہلے کیا کہ سارے بتوں کا، غیر اللہ کے معبودوں کا انکار کرو پھر اللہ پہ ایمان لے کر کے آؤ. یہ مطلوب ہے اور یہ بہت ضروری، خاص طور پہ ہندوستان میں ہم جس ماحول میں رہ رہے ہیں اس میں یہ براءت، مشرکوں کے دین سے، ان کے بتوں سے براءت کا اظہار کہ بھائی ہر معاملہ ہمارا حسن سلوک آپ کے لیے رہے گا، لیکن جہاں تمہارے دین کا معاملہ آئے گا وہاں ہم تمہارے سے الگ ہیں، ہمارا راستہ تمہارے راستے سے الگ ہے. وہاں پہ کہنا ہے لکم دینکم ولی دین، جہاں پہ لکم دینکم ولی دین بولنا ہے وہاں بولتے ہی نہیں ہے، وہاں پہ بولنا ہے لکم دینکم ولی دین. پر مسلمان کیا ہیں؟ سب کے ساتھ ان کا بھی صحیح ہے، ان کا بھی صحیح ہے، تمہارے ساتھ بھی آ جائیں گے، تمہارے ساتھ بھی آ جائیں گے. حضرت ابراہیم کی زندگی میں بہت بڑا اسوہ ہے ہمارے. لمبی بحثیں قرآن مجید میں بہت ساری صورتیں، سورہ شورا میں، سورہ ابراہیم میں اور سورہ مریم میں، سورہ انعام میں بہت سارے مقامات حضرت ابراہیم کی دعوتی گفتگو کا ذکر ہے. ظاہر سی بات ہے درس میں ساری چیزوں کو سمیٹا نہیں جا سکتا ہے. اتنا سب کچھ سمجھانے کے بعد جب قوم والے نہیں مانے تو پھر ایک انتہائی قدم کیا اٹھایا حضرت ابراہیم نے؟ ان کے بتوں کو توڑ دیا، ہے نا. ایسا ہوا کہ جیسے ہی سمجھ میں آیا توحید جا کے پہلے بتوں کو ہی توڑ دیا. ایسا نہیں کیا نا. اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ ہم کو دعوت میں تدریج ہونی چاہیے، بھائی اسٹیپ بائی اسٹیپ دعوت کا کام کرنا چاہیے. ہمارے یہاں جو ایکسٹریمزم پھیلا ہوا ہے نا کہ آخری انتہا پہ چلا جاتا ہے آدمی اٹھتے ساتھ. یہ آج جو واقعہ پیش آیا مطلب میرے تو خون کھول رہا ہے سوچ کر کے. وہ جو ادے پور میں ایک آدمی کو کوئی اسٹیٹس لگانے کی وجہ سے 2 لوگوں نے جا کے قتل کر دیا. ہاں کوئی وہ جو گستاخ رسول خاتون کی اس کی حمایت میں اس نے اسٹیٹس لگایا، 2 لوگ جا کے قتل کر دیے. اللہ کی بندو دعوت یہ انبیاء کا طریقہ نہیں ہے کہ اٹھتے ساتھ بس ایک ایکسٹریم لیول پہ چلے جاؤ. اس سے پہلے بھی ہم نے یہاں پہ بات رکھی نا کہ بھئی گستاخ رسول کی سزا قتل ہے، لیکن کہا اسلامی حکومت میں جہاں اسلامی انوائرمنٹ ہوگا، اسلامی قوانین نافذ ہوں گے، وہاں پہ اسلامی عدالت ہوگی. اس گستاخ کو لا کے عدالت میں پیش کیا جائے گا. پہلے جو جج ہوگا وہ پورے معاملات کو سمجھے گا، دیکھے گا کہ گستاخی ہوئی کہ نہیں ہوئی ہے، الزام سچا ہے کہ جھوٹا ہے، جس پر الزام لگایا گیا اس کی ذہنی حالت کیا ہے. پھر اس کے بعد وہ پروسیڈنگ پوری چلے گی. پھر اس کے بعد اگر وہ ثابت ہوتی ہے کہ وہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ مجرم ہے، تب جا کر کے عدالت فیصلہ نافذ کرے گی اور اس کو اس فیصلے کو نافذ کرنے کے لیے پھر جو باقاعدہ ایک کمیٹی ہوتی ہے، جو جلاد ہوتا ہے جو نافذ کرتا ہے قانون، وہ نافذ کرے گا. ایسا نہیں کوئی بھی اٹھ کر کے نافذ کر دے. ایسا تو بولے تو پھر اہل حدیث تو سارے کے سارے ایک طبقے کے نزدیک گستاخ ہے جس نے قتل کیا ہے. وہ جو اتاری ہوتے ہیں لبیک یا رسول اللہ کہنے والے، اس طبقے کے نزدیک تو سارے اہل حدیث گستاخ ہیں. جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب نہ مانے وہ بھی گستاخ ہے. تو ان کا تو بس چلے گا تو پھر کسی اہل حدیث کی جان نہیں بخشیں گے. ہاں ایسا نہیں چلتا ہے. یہ ہمارے نوجوانوں کا بہت بڑا مسئلہ ہے، ایک ایکسٹریم میں چلے جانا آتے ساتھ. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ ہدایت یافتہ ہیں. بھائی اللہ کے رسول کو دیکھے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وحی کی نعمت سے نوازا. کیا کیا؟ سب سے پہلے جا کے مکہ کعبہ میں جا کے بت توڑ دیے. ہاں کیا کیا؟ پہلے جاتے ہی بت توڑ دیے نہیں نا. 13 سال مکہ میں دعوت دیتے رہے. اس کے بعد 10 سال مدینہ میں دعوت دینی، 8 ہجری 9 ہجری میں جا کر کے پھر مکہ فتح ہوا ہے، تب جا کر کے کعبہ کی بت توڑے. ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک ماحول ہوتا ہے، کچھ قاعدے قوانین ہوتی ہیں. یہ خوارج کی صفت ہے کہ وہ ہمیشہ امتحان میں چلے جاتے ہیں. کوئی ایک بات ہوتی ہے بس گستاخ رسول کی ایک سزا، کنسر سے جدا بس ایک ہی بات بتائیں، بس جس کو بھی جو بھی کرے اس کو قتل کر دو. ابھی کتنا بڑا مسئلہ ہو جائے گا. ہاں اس ملک میں ویسے مسلمانوں کو ایک ان کی شبیہ بگاڑنے کی اتنی کوششیں ہو رہی ہیں، اور اس میں ایک جو میجورٹی ہے اس کے دل میں یہ بات ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ مسلمان تمہارے دشمن ہیں اور تم کو زندہ نہیں چھوڑیں گے. اب ایسے چھوٹے چھوٹے واقعات، حالانکہ اس ملک میں موب لنچنگ کے کتنے واقعات ہیں، بہت سارے مسلمان بھی قتل ہوئے، وہ اتنی بڑی ہائی لائٹ نہیں بنے گی، لیکن یہ مسئلہ کتنا بڑا بن جائے گا. اس کی وجہ سے اگر فسادات ہوتے ہیں کون اس کا ذمہ دار ہوگا. اس لیے ہمارے نوجوانوں کو جو ہے نا وہ انبیاء کی سیرت پڑھنی اور سیکھنی اسی لیے ضروری ہے تاکہ دعوت کا جو منہج ہے وہ سمجھ میں آئے. حضرت ابراہیم نے بت توڑا، لیکن کس مرحلے میں؟ مسلسل قوم کو دعوت دیتے رہے پتہ نہیں کتنے لمبے عرصے تک کے. اور جب نہیں ہوا پھر اللہ کا حکم ہوا تو پھر اللہ کے حکم سے وہ کام کیا. ہم کو یہاں پر بت توڑنے کے لیے نہیں بھیجا گیا ہے کہ کوئی حضرت ابراہیم کو واقعہ سن کر کے میں بھی حضرت ابراہیم کی سنت عمل کرنے جا رہا ہوں، جا کے کسی کا بت توڑ دیں. بت توڑنا کوئی حکمت، اگر حکمت ہوتی تو شروع میں ہی توڑ دیا ہوتا بتوں کو نا.
لیکن وہ اللہ کا حکم تھا خاص مرحلے میں، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی اور وہ حکم ہوا اللہ تعالیٰ کا، تو نبی جو کام کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کرتا ہے نا. تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں دعوت میں آپ، یہ بڑا لمبا موضوع ہے، تدریج، آہستہ آہستہ چیزوں کو سمجھانا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بعض لوگ آئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، اللہ نے فرمایا ابھی حالات ٹھیک نہیں، ابھی چلے جاؤ، جب سب ٹھیک ہو جائے تب واپس آنا. بھیج دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے یہاں لوگ جذبات میں آ کر کے دین کے دشمن بن جاتے ہیں. یہ لوگ جتنا دین کو نقصان پہنچائیں گے واللہ کوئی کافر اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتا. ایسی حرکتیں کر کے ہمارا دین جو بدنام ہوتا ہے، کوئی کافر اس طرح دین کو بدنام نہیں کر سکتا. تو حضرت ابراہیم کی سیرت سے ہم کو ایک چیز جو سیکھنے والی وہ تدریج، دعوت میں مرحلہ وار، اسٹیپ بائی اسٹیپ دعوت کا کام کرنا. پہلے زبان سے، اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا کہ سب جو حضرت ابراہیم کی سیرت میں ہم کو کیا ملتا ہے کہ پہلے دعوت کا آغاز کیا، پہلے اپنے باپ کو سمجھا رہے ہیں، پھر اپنے قوم والوں کو سمجھا رہے ہیں، الگ الگ دلیلیں دے رہے ہیں، دیکھو یہ دلیل ہے، یہ دلیل ہے، یہ دلیل ہے. خوب محنت کی. جب ساری محنت میں دیکھ رہے کہ اثر نہیں پیدا ہو رہا ہے تو آخر میں کہا لاقیدن اسنامکم، اب میرا چال تمہارے بتوں کے خلاف تم دیکھو گے. وہ بھی پہلے سے الٹیمیٹم دے دیا کہ نہیں سمجھ میں آئے گا تو پھر میں یہ کرنے والا ہوں. ہاں، بعض لوگوں نے کہا کہ یہ دل میں کہا تھا، بعض لوگوں نے کہا کہ ایسی کوئی الفاظ تو ہے نہیں کہ ہم کہیں دل میں کہا تھا. تو ایک پہلے سے دھمکی دے دی تھی کہ اب نہیں مانو گے تو میں تم کو سمجھانے کے لیے. یہ بھی کیا تھا، بتوں کو توڑنا توہین کے لیے نہیں تھا، تفہیم کے لیے تھا، ہے نا. بتوں کو توڑ کر کے ان کی مذہبی جذبات کو ٹھیس نہیں پہنچانا تھا، ان کو یہ بتانا تھا کہ دیکھو یہ معبود تمہارے بول نہیں سکتے، اپنا دفاع نہیں کر سکتے، جن سے تم نے عقیدت باندھ کر کے رکھی کہ تمہاری مصیبت میں کام آئیں گے، وہ اپنی مصیبت بھی دور نہیں کر سکتے. یہ سمجھانا مقصود تھا، توہین کے لیے نہیں بتوں کو توڑا تھا. اللہ تعالیٰ نے ہم کو منع کیا ہے کہ ہم غیر اللہ کی جو ان کے معبود ہیں جھوٹے، ان کی بھی توہین ہے، ان کو گالی دینے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا. تو تدریج دعوت میں یہ بھی حضرت ابراہیم اسلام کی سیرت کا ایک بہت بہترین نمونہ ہے. تو حضرت ابراہیم نے قوم کو دعوت دی، حضرت ابراہیم نے باپ کو دعوت دی. اب تیسرا مرحلہ کیا ہے؟ سیدھا پھر وہ ایک انتہا پہ پہنچے، مطلب آخری چارے کار کے طور پہ پھر انہوں نے بتوں کو توڑ دیا. اور پھر جب بتوں کو توڑنے پر ان کو قوم والوں کو کوئی جواب نہیں بن پڑا، تو جب جواب نہیں بن پڑتا ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں، پھر ہاتھ پیر چلانے لگتے ہیں، ظلم ڈھانے لگتے ہیں. تو قوم والوں نے کہا کہ سیدھے بادشاہ کے پاس لے کر کے جاؤ. اور پھر نمرود کے ساتھ جو مکالمہ ہوا اور وہاں پہ نمرود بھی ہار گیا، پھر جلانے کی کوشش کی گئی، جلے نہیں، پھر ہجرت کی. وہ ساری جو ان کی زندگی کا ایک مرحلہ ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنے اگلے درس میں دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو انبیاء کی سیرت سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اللہ رب العالمین ہم سب. ہاں 5 منٹ آپ لوگ رکیے، یہ درس بند کر دو، یہ درس بند کر دو نا. تو 5 جو حضرات یہاں پہ موجود ہیں وہ لوگ 5 منٹ رکیں. حافظ فیاض صاحب کچھ کریں گے. باقی جو لوگ آن لائن موجود ہیں ان کے لیے درس کے اختتام کا اعلان کیا جاتا ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ الغفور الرحیم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.